اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ اس کا دوسرا سرا رتھ کے مضبوط لوہے کے ساتھ باندھ دیا۔ مجمع میں اس قدر شور و غل ہو رہا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور میں ان لوگوں کے ان تمام کرتبوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ ملکہ استونیا، آج میں تم سے سارا حساب چکا دوں گا، اپنا حساب بھی، بوڑھے اکلوس کا حساب بھی، اور ان تمام بے گناہ نوجوانوں کا حساب بھی جن کی لاشیں تمہارے محل کے باغ کے ویران گوشے میں دفن ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا۔ اچانک ہٹو بچوں کی تیز آوازیں سنائی دینے لگیں۔ مسلح سپاہی ادھر سے ادھر بھاگنے لگے۔ چائے تالاش اور ملکہ استونیا اپنی نشستوں کی جانب آ رہے تھے، اور ان کے پیچھے پیچھے امراء اور رؤساء کی ایک بڑی تعداد تھی۔ چائے تالاش کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی، اور ملکہ استونیا اس کے پہلو میں بڑے ناز کے ساتھ نبے تلے قدموں کے ساتھ آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے استونیا سے میری آنکھیں چار ہوئیں، اور میں نے اس کے چہرے پر طنز و تضحیک سے بھری ہوئی مسکراہٹ دیکھی۔ میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ شہنشاہ اور ملکہ باوقار انداز میں چلتے ہوئے اپنی نشستوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھنے کے بعد باقی درباری بھی حسب مراتب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ مجمع ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ ہر طرف ایک عجیب سا سکوت طاری ہو گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگ سانس روکے اپنے شہنشاہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ میں نے شہنشاہ اور ملکہ کی طرف اپنا رخ کیا اور بے خوفی کے ساتھ باری باری ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہ جانے میری آنکھوں میں کیا تاثرات تھے کہ شہنشاہ نے جلدی سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کے بوڑھے رخساروں پر پڑی ہوئی گہری لکیریں اور زیادہ گہری نظر آنے لگی۔ ملکہ کی مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی، اور پہلی بار مجھے اس کی آنکھوں میں پریشانی اور خوف کی جھلک نظر آئی۔ غالباً میرے پوری اطمینان اور بے خوف انداز نے اسے نہ صرف متحیر بلکہ خوفزدہ بھی کر دیا تھا۔ میں نے ملکہ اور شہنشاہ کے چہروں کی طرف سے نظریں ہٹا کر مجمع کا جائزہ لیا۔ لوگ دم بخود ہو گئے تھے۔ آنے والے منظر کی دلچسپی نے گویا انہیں پہلے سے مسحور کر دیا تھا۔ ایک ساتھ ہزارہا نگاہیں میرے بدن پر جمی ہوئی تھی۔ اس وقت وسیع میدان میں رتھ کے پیچھے کھڑا ہوا میں ان تمام لوگوں کی نگاہوں کا واحد مرکز تھا جو اس وقت اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ دونوں کوچبانوں نے جھک کر شہنشاہ اور ملکہ کو تعظیم دی، اور پھر اپنے اپنے چابک ہاتھوں میں تھامے ہوئے مؤدب کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں درباریوں میں سے ایک شخص نے، جسے میں پہلے بھی دربار میں دیکھ چکا تھا اور جو اعلیٰ عہدیدار تھا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کوچبانوں کو حکم دیا کہ وہ رتھ میں سوار ہو جائیں۔ دونوں کوچبان رتھ پر چڑھ گئے۔ پھر اسی شخص نے تمام سپاہیوں اور مسلح محافظوں کو میدان سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ اس کے حکم کی فوراً تعمیل کر دی گئی۔ اب میدان میں رتھ اپنے کوچبانوں کے تنہا رہ گیا تھا۔ اب اس شخص نے، جسے میرے خیال کے مطابق اس وقت کا وزیر داخلہ یا وزیر انصاف ہونا چاہیے، شہنشاہ کی طرف دیکھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر بولا، اب صرف آپ کے حکم کی دیر ہے شہنشاہ۔ چائے تالاش نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور جیسے پوری فضا ساکت ہو گئی، جیسے ساری دنیا نے سانس لینا بند کر دیا۔ میں نے اپنے پیروں کو مضبوطی کے ساتھ زمین پر جما دیا۔ تقریباً 1 منٹ تک چائے تالاش اپنے ہاتھ کو اٹھائے رہا۔ میں کوچبانوں کے چہرے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن یقیناً ان کی نظریں چائے تالاش کے ہاتھ پر لگی ہوئی ہوگی۔ میں بھی چائے تالاش کے ہاتھ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اہل ایتھنز کو ایک ایسا تماشا دکھاؤں گا جو ان کی ایذا پسند آنکھوں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا، اور نہ ہی آئندہ کبھی دیکھ سکیں گے۔ میں ان کی دلچسپی کے لیے بہت کچھ مہیا کرنے والا تھا۔ اچانک چائے تالاش نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ نیچے گرا دیا، اور اس کے ساتھ ہی چابکوں کی شائیں شائیں کی آوازیں خاموش فضا میں گونجی۔ میں نے اپنے جسم کو تان کر سیدھا کر لیا۔ رتھ ادھر ادھر تھوڑا سا ہلا، لیکن اپنی جگہ سے 1 انچ بھی آگے چل نہ سکا۔ چابکوں کی تیز آوازوں کے ساتھ گھوڑوں کے زور زور سے ہننانے اور زمین پر ٹاپے مارنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ رتھ اپنی جگہ پر ویسے ہی کھڑا ہوا تھا۔ دونوں کوچبان رتھ سے نیچے اتر آئے۔ انہوں نے رتھ کے پہیوں کا غور سے جائزہ لیا، اس کے دھروں اور دیگر چیزوں کو اچھی طرح دیکھا۔ میرے قریب آ کر میرا اور میری ٹانگوں کا جائزہ لیا۔ ان کے چہروں سے سخت پریشانی ظاہر تھی۔ میں نے شاہ اور ملکہ کی طرف دیکھا۔ تالاش غور سے گھوڑوں کو دیکھ رہا تھا۔
और मलका मुझे देख रही थी। अब मुस्कुराने की मेरी बारी थी। मैंने जल्दी से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। कोचबान रथ का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद दोबारा अपनी जगह पर चले गए। फिजा में एक बार फिर चाबुक के शराटे की आवाज गूंजी और फिर इस आवाज में इजाफा होता चला गया। कोचबान घोड़ों को बुरी तरह चाबुक मार रहे थे। घोड़े बुरी तरह हिनहिना रहे थे और जमीन पर टापे मार रहे थे। अचानक आगे वाले घोड़े अपनी अगली टांगों पर खड़े हो गए और बुरी तरह हिलने लगे। रथ इधर उधर डोलने लगा, लेकिन वो अपनी जगह से चावल भर भी आगे नहीं सरक पाया था। ये क्या मजाक है? अचानक शाह तालाश गुस्से में चिल्लाया। दोनों कोचबान घबरा कर अपनी नशिस्तों से नीचे उतर आए और शहनशाह के कदमों में गिर पड़े। हजूर, नामालूम क्या बात है, घोड़े किसी तरह आगे नहीं बढ़ रहे। हमने आपके सामने इन पर कितने चाबुक बरसाए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, एक कोचबान ने कहा। शायद तुम लोगों से अब यह काम नहीं हो सकता, शाह तालाश ने गजबनाक होकर कहा। दूसरे कोचबानों का फौरन बंदोबस्त किया जाए और तुम लोग यहीं ठहरो, उसने दोनों कोचबानों से कहा जो बुरी तरह कांप रहे थे। मजमा में जैसे एक हलचल सी मच गई थी। लोगों की सरगोशियां पहले तो एक भनभनाहट में तब्दील हुई और फिर उनकी आवाजें तेज हुई। अगरचे इन आवाजों का मफहूम वाजे नहीं था, ताहम बाज जुमले वाजे सुने जा सकते थे। रथ नहीं चल रहा है, किसी ने कहा। दूसरे कोचबान बुलाए गए। एक और आवाज आई। चंद मिनट के अंदर अंदर दूसरे कोचबान आ गए। वो दोनों ही सिपाही थे और बड़े पुरगुरूर अंदाज में तन कर चलते हुए वो आ रहे थे। इन्होंने रथ के करीब आकर शहनशाह और मलका को ताजीम दी और फिर चाबुक संभाल कर रथ में कूद गए। फिजा एक बार फिर चाबुकों के शराटों से गूंज उठी। दोनों नए कोचबान बुरी तरह घोड़ों को मार रहे थे और मैं इनकी हमाकत पर दिल ही दिल में हंस रहा था। घोड़े फिर गजबनाक होकर अपनी अगली टांगों पर खड़े हो गए थे और अपनी गर्दनें ऊपर करके जोर जोर से हिनहिना रहे थे। अचानक मैंने महसूस किया कि सारे माहौल पर तहय्युर के साथ साथ सरसहमगी और खौफ का गलबा हो गया। अभी तक मेरा रुख रथ की तरफ था, मैंने अपना रुख तब्दील कर लिया और रथ की तरफ अपनी पुश्त कर ली। उस जंजीर का एक और बल मेरी कमर के गिर्द लिपट गया। मैंने शाह तालाश, मलका अस्तोनिया के चेहरों को बारी बार देखा। अस्तोनिया का रंग फक हो गया था और तालाश का मुंह खुला हुआ था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और मजमा में जैसे तहय्युर और खौफ में डूबी हुई चीखों का तूफान फट पड़ा। चारों घोड़े पीछे की तरफ घिसट रहे थे। इन्होंने खौफ और दहशत के आलम में अपनी अगली दोनों टांगे फिजा में उठा रखी थी और आगे बढ़ने की जिद्दोजहद में नाकाम होकर पीछे को घिसटते चले जा रहे थे। दोनों कोचबान घबरा कर रथ से नीचे कूद पड़े और सरसहमगी और खौफ के आलम में इस नाकाबिले यकीन मंजर को देखने लगे। मलका एस्तोनिया के चेहरे पर जैसे मौत की जर्दी खिंड गई थी। शाह तालाश की आंखों की पुतलियां फैल कर ऊपर चढ़ गईं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की नशिस्तों पर एक अजीब सी हलचल मच गई। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने इसी तरह जंजीर से बंधे हुए रथ को घसीटते हुए एक मोड़ काटा और सीधा शाह तालाश और मलका एस्तोनिया की तरफ बढ़ा, जो सबसे अगली सफ में बैठे हुए थे। रथ मेरे पीछे आ रहा था। शोर मचाते हुए खौफजदा घोड़ों ने चीख चीख कर कयामत बर्पा कर दी थी। मुझे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की सफ की तरफ बढ़ते देखकर शाह के कई दरबारियों ने उठकर भागने की कोशिश की। खुद शाह तालाश और मलका एस्तोनिया भी अपनी नशिस्तों पर से उठ खड़े हुए, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि कोई भी सिपाही उनके नजदीक नहीं आया। ठहर जाओ, मैंने कड़क कर हुक्म दिया। मेरी आवाज में बिजली का सा कड़ाका था जो मैदान में दूर दूर तक सुना गया। कोई शख्स अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करे। शाह तालाश बैठ जाओ और तुम भी बैठ जाओ मलका एस्तोनिया। तमाम लोगों को जैसे सांप सूंघ गया। सबने बेचूज शराब मेरे हुक्म की तामील की और खामोशी से अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। मैंने शाह तालाश और मलका एस्तोनिया के ऐन सामने जाकर अपनी पुश से बंधे हुए हाथों को एक झटका दिया। रस्सी टूटने की आवाजें बुलंद हुई और उसके साथ ही जंजीर भी टूट गई। पुश्त के पीछे मेरे दोनों हाथ आजाद हो गए थे। मैंने अपने बाजुओं को दोनों जानिब फैलाया और बाजुओं से बंधी हुई रस्सियां और जंजीरें टूट टूट कर नीचे गिर पड़ी। अब मेरे दोनों बाजू मुकम्मल तौर पर आजाद थे। मैंने एक हाथ से अपनी कमर के गिर्द कसी हुई जंजीर को एक झटका दिया। जंजीर टूट गई। रथ का मेरे जिस्म से राब्ता टूट गया और ठीक उसी लम्हे खौफजदा घोड़े दहशतनाक आवाज में आगे बढ़ते चले गए। अब उन्हें आगे बढ़ने से कोई चीज नहीं रोक सकती थी। घोड़ों ने बहुत दूर जाकर दम लिया। मजमा में जैसे कयामत बर्पा हो गई थी। जो आगे थे वो और आगे आने की कोशिश कर रहे थे, जो पीछे थे वो आगे वालों को धकेल कर आगे आना चाहते थे। हर तरफ एक हंगामा बर्पा था। मैंने एक नजर उस्ताद की तरफ डाली। वो और मगरिस दोनों मुस्कुरा रहे थे। मैं दोनों हाथ कमर पर रखकर
ایک شاہانہ وقار کے ساتھ چلتا ہوا شاہ تالاش اور ملکہ استونیا کے سامنے جا کھڑا ہو گیا۔ تو تمہاری ملکہ نے مجھ پر مجرمانہ حملے کا الزام لگایا ہے؟ میں نے گرجدار آواز میں شاہ تالاش سے پوچھا۔ ہاں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ملکہ کا یہی کہنا ہے، کیا تم نے اس الزام کی تحقیق کے لیے کچھ کیا؟ میں نے پوچھا۔ لیکن ملکہ، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ملکہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے جھوٹ بھی بول سکتی، اور جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کڑک کر اتنے زور سے کہا کہ میری آواز سارے مہمانوں میں دور دور تک گونجتی چلی گئی۔ ملکہ نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا۔ اس نے خود مجھے گناہ کی دعوت دی، لیکن جب میں نے اس کی دعوت کو مسترد کر دیا تو یہ میری جان کی دشمن بن گئی۔ اس نے یہ ڈھونگ رچایا کہ میں نے اس کی عزت پر حملہ کیا اور مجھے قید کروا دیا، اور اب مجھے ہلاک کروانا چاہتی تھی۔ شاہ زور، شاہ تالاش نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ مگر تم جھوٹ کیسے بول سکتے ہو؟ تم اس دنیا کے انسان نہیں۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم کوئی غیر معمولی ہستی ہو۔ تم یقیناً کسی دیوتا کا روپ ہو شاہ زور۔ ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہاری توہین کرنے کی کوشش کی۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی شاہ تالاش اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ بیٹھ جاؤ تالاش، میں نے اسے حکم دیا، اور وہ فوراً دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں استونیا کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ حرف برف سچ ہے، لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے، ابھی تمہیں اور بھی کئی کڑوے سچ سننے پڑیں گے۔ اپنے کانوں اور دماغ کو اس کے لیے تیار رکھو۔ تم شہنشاہ ہو کر بھی اتنی بات نہیں جان سکے کہ تمہاری ملکہ تمہارے پیچھے کیا کیا گل کھلاتی رہی ہے۔ میں تمہیں سب بتاؤں گا، لیکن تھوڑی دیر بعد۔ میں ایک جگہ جا رہا ہوں اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ واپس آؤں گا۔ میں جو کچھ بھی ہوں، تم سب لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، ہر شخص اپنی نشست پر اسی طرح بیٹھا رہے۔ اگر کسی نے میری حکم عدولی کی کوشش کی تو میں اس پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تمہاری ساری فوجوں کو تہس نہس کر دوں گا، اور تمہاری سلطنت کو ملیا میٹ کر دوں گا، میں نے چنگھاڑ کر کہا۔ اور پھر میں نے آگے بڑھ کر شہنشاہ کے خاص خادم کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ کسی تنکے کی طرف اڑتا ہوا میری طرف چلا آیا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، لیکن کہاں؟ جہاں بھی میں لے چلوں، میں نے کہا، لیکن تم ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ہم ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ تمام لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے۔ میں نے شاہ تالاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خاص طور پر ملکہ استونیا اپنی جگہ سے بھی نہ ہلے۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ میں بادشاہ کے خاص سپاہی کا ہاتھ پکڑے ہوئے رتھ کی طرف بڑھا جو ہم سے کافی دور کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے رتھ میں سوار کرایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے گھوڑوں کو اشارہ کیا اور وہ ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ وہی گھوڑے جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر پا رہے تھے، آپ گویا فضا میں تیرتے چلے جا رہے تھے۔ تمہارا شاہ تالاش کے دربار میں کیا منصب ہے تماریس؟ میں نے پوچھا۔ میں وزیر داخلہ ہوں معزز شاہ زور، تماریس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ملکہ کے پہاڑی قید خانے کی طرف جا رہے ہیں، میں نے کہا۔ وہاں سے ہمیں ایک قیدی کو لانا ہے۔ کون سا قیدی؟ تماریس نے حیران ہو کر پوچھا۔ میری اطلاع کے مطابق اس قید خانے میں تمہارے علاوہ اور کوئی قیدی نہیں تھا۔ کیا ارکیداس تمہارا ماتحت ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے پوچھا۔ وزیر داخلہ ہونے کے لحاظ سے مجھے اس پر مکمل فوقیت حاصل ہے اور میں اسے کوئی بھی حکم دے سکتا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ یہ حکم ملکہ کے حکم سے متضاد نہ ہو، اس نے کہا۔ اور اگر تمہارا حکم ملکہ کے حکم سے متضاد ہو تو پھر؟ میں نے پوچھا۔ تو اس صورت میں ارکیداس میرے نہیں بلکہ ملکہ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تم ارکیداس کو یہ بتانا کہ یہ ملکہ ہی کا حکم ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم پہاڑی والے قید خانے کے پاس پہنچ گئے۔ دروازے پر حسب معمول 2 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مزید حیران کن بات یہ تھی کہ وزیر داخلہ تماریس میرے ساتھ تھا۔ تماریس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ارکیداس کو بلایا جائے۔ ارکیداس فوراً ہی آ گیا۔ قید خانے کے دروازے کو کھولو اور اکلوس کو رہا کرو، ہم اسے لینے آئے ہیں، میں نے ارکیداس سے کہا، جسے مجھ کو اس حال میں دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اکلوس ملکہ عالیہ استونیا کا قیدی ہے اور صرف انہی کے حکم سے اس کی رہائی عمل میں آ سکتی ہے۔ ارکیداس نے محتاط لہجے میں جواب دیا۔ یہ ملکہ عالیہ کا حکم بھی ہے اور شہنشاہ تالاش کا بھی۔ تماریس نے پرروب لہجے میں ارکیداس سے کہا۔ میں معزز وزیر داخلہ سے معذرت چاہتا ہوں، ارکیداس نے کہا۔ جب تک معزز تماریس ملکہ اور شہنشاہ کے اس حکم کے ثبوت میں کوئی تحریر پیش نہیں کریں گے، میں ارشاد کی تعمیل نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں ملکہ عالیہ کی ذاتی قید خانے کا نگراں ہوں اور براہ راست صرف ملکہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ ثبوت؟ تماریس زور سے چلایا۔ بیوقوف آدمی، کیا تمہارے لیے اتنا ثبوت کافی نہیں کہ مملکت کا وزیر داخلہ خود یہاں موجود ہے اور اپنی زبان سے تمہیں ملکہ اور شہنشاہ کا حکم سنا رہا ہے؟
لیکن معزز وزیر داخلہ ایک ایسے شخص کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں جو صبح تک سزائے موت کا قیدی تھا اور جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خصوصی دستے کے سربراہ ساکلوم کے حوالے کیا تھا۔ اب میں اس شخص کو آزاد اور زندہ دیکھ کر حیران ہوں کہ ملکہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والا شخص موت کے منہ سے کس طرح بچ نکلا۔ مجھے اس سارے معاملے میں کسی گڑبڑ کی بو معلوم ہوتی ہے۔ نہیں، میں اکلوس کو آپ لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا، ارکیداس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ سنو ارکیداس، دمریس نے کہا، ملکہ عالیہ، شہنشاہ اور تمام امراء اور رؤسائے مملکت اس وقت شہر کے وسط میں اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے میری واپسی کے منتظر ہیں۔ ان سب کی اور خاص طور پر ملکہ کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ اکلوس کو جلد از جلد وہاں پہنچا دیا جائے۔ میں وزیر داخلہ کی حیثیت سے اور شہنشاہ اور ملکہ کی جانب سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً اکلوس کو قید خانے سے نکال کر ہمارے حوالے کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم واپس جا کر ملکہ عالیہ اور شہنشاہ سے تمہاری حکم عدولی کی شکایت کریں گے اور اس کے بعد اپنے انجام کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں، ارکیداس نے سخت پریشان ہو کر کہا۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، اچھا، ایک شرط پر اکلوس کو آپ کے حوالے کر سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ جلدی بتاؤ، دمریس نے کہا۔ وہ یہ کہ اکلوس کے ساتھ میں بھی آپ کے ہمراہ چلوں گا تاکہ اپنے ہاتھوں سے ملکہ عالیہ کے قیدی کو ان کے سامنے پہنچا دوں۔ دمریس نے جواب طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم ہمارے ساتھ چل سکتے ہو ارکیداس، آپ لوگ یہیں ٹھہرے، ارکیداس نے کہا اور اپنی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر دروازے کا تالا کھولنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ارکیداس واپس آیا تو اکلوس اس کے ساتھ تھا۔ دمریس اس کی ہیت کوزائی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کون ہے یہ شخص؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ اور اس قید خانے میں کب سے بند ہے؟ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا دمریس، میں نے کہا اور اکلوس کو سہارا دے کر رتھ میں سوار کرانے لگا۔ اکلوس نے سورج کی تیز روشنی سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے چھپا رکھا تھا۔ وہ آج 3.5 سال کے بعد سورج کی چمک دیکھ رہا تھا۔ تم آ گئے شہزور؟ اس نے وفور جذبات سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مجھے معاف کر دینا میرے دوست، مجھے ہرگز بھی یقین نہیں تھا تم واپس آؤ گے۔ میں نے تمہیں دیوانہ سمجھا تھا۔ تمہاری باتیں سن کر مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ موت کے خوف نے تمہاری عقل خبت کر دی ہے اور تم واہی تباہی بکنے لگے ہو، لیکن تم واقعی اپنے قول کے سچے نکلے۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ارکیداس کہتا ہے کہ میری رہائی ملکہ کے حکم کے رد عمل میں لائی گئی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تمہیں بھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا، میں نے دمریس کے ساتھ رتھ میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس اثنا میں ارکیداس بھی دروازہ بند کر کے رتھ میں سوار ہو گیا۔ اکلوس، مجھے اپنے گھر کا راستہ بتاؤ، میں نے اس سے کہا۔ پہلے تمہارے گھر چلیں گے اور تم وہاں سے وہ انگوٹھی لوگے جو تم نے بڑی مہارت سے چھپا کر رکھی۔ کس کا گھر اور کیسی انگوٹھی؟ ارکیداس زور سے چلائے۔ یہ سب کچھ کیا گورکھ دھندا ہے؟ تم لوگوں کا منصوبہ کیا ہے؟ آخر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ خاموش بیٹھے رہو ارکیداس، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے ہم اکلوس کے گھر جائیں گے اور اس کے بعد اسٹیڈیم میں چلیں گے جہاں سب لوگ ہمارے منتظر۔ اکلوس نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتا رہا، لیکن میں نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ میں اس کی ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ یقیناً وہ سخت الجھن کا شکار تھا اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود کو بالکل بے بس پا رہا تھا۔ رتھ شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ اب شہر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ سڑکوں پر ہر طرف فوجی ہی فوجی نظر آ رہے تھے جو خاموشی سے کھڑے ہوئے تھے۔ ہمارا رتھ جن راستوں سے گزرا، ہر طرف مسلح فوج سڑکوں کے دونوں طرف کھڑی ہوئی نظر آئی، لیکن انہوں نے ہم سے کوئی تعرض نہیں کیا اور خاموشی سے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوئے ہمارے رتھ کو گزرتے دیکھتے رہے۔ وسط شہر سے کچھ پہلے ایک تنگ سی گلی کے کنارے اکلوس نے رتھ رکوایا اور ہم سب لوگ اس میں سے اتر آئے۔ ارکیداس اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کے اکلوس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور مجھے برابر مشتبہ نظروں سے گر رہا تھا۔ گلی کے اندر داخل ہو کر اکلوس ایک خستہ حال مکان کے سامنے رکایا۔ یہ ہے میرا گھر، اس نے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کی کئی دیواریں گر چکی تھیں۔ دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور در و دیوار سے ویرانی برس رہی تھی۔ ہم لوگ ٹوٹے ہوئے دروازے سے اس کھنڈر نما مکان میں داخل ہوئے جس کے وسیع صحن کے تقریباً وسط میں ایک بڑا سا درخت سایہ کیے کھڑا تھا۔ اکلوس دیوانہ وار درخت کی طرف بڑھا اور اس نے چند لمحے غور کرنے کے بعد اس کے تنے کے ایک سوراخ کو ہاتھ لگایا جس میں بہت سے سوکھے ہوئے تنکے جمع تھے۔ چڑیاں ایک عرصہ ہوا اپنا گھونسلہ چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اکلوس نے تنکوں کو نکال کر پھینکا اور سوراخ میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولنے لگا۔ مل گئی، وہ فرتے مسرت سے چلایا اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکال لیا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کی ایک چھوٹی سی بوسیدہ تھیلی تھی جس میں جگہ جگہ سوراخ ہو گئے تھے۔ اس نے تھیلی کو پھاڑ دیا اور اس میں سے ایک جگمگاتی انگوٹھی نکل آئی۔ اکلوس نے انگوٹھی میرے ہاتھ میں دے دی اور میں نے اسے جیب میں رکھ لیا۔ لباس کے نام پر میری کمر کے گرد
ایک چیتڑا لٹکا ہوا ہے۔ اکلوس نے کہا، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ میں اندر سے کوئی لباس لے لوں؟ اس کی ضرورت نہیں، میں نے جلدی سے کہا، تمہیں شہنشاہ کے سامنے اسی حلیے میں جانا چاہیے جس طرح تم قید خانے میں تھے۔ تمہاری اس حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ارکیداس کے چہرے سے اب خوف جھلک رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ کسی بڑی بھیانک سازش کا نشانہ بن گیا ہے، تاہم وہ خود کو مجبور محسوس کر رہا تھا۔ ہم سب لوگ دوبارہ رتھ میں بیٹھ گئے اور رتھ تیزی کے ساتھ اسٹیڈیم کی طرف روانہ ہو گیا۔ دور ہی سے لوگوں کا مجمع نظر آ رہا تھا۔ مجمع میں پہلے کی نسبت اب بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ غالباً وہ لوگ بھی جو کسی وجہ سے اپنے گھروں میں رہ گئے تھے، ان حیرت ناک واقعات کے اطلاع پا کر اسٹیڈیم میں جمع ہو گئے تھے۔ جگہ جگہ مسلح فوجی نظر آ رہے تھے۔ اسٹیڈیم کے قریب تو ان کا اجتماع بہت بڑا تھا، لیکن وہ خاموش کھڑے ہوئے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ رتھ اسٹیڈیم کے دروازے میں داخل ہوا اور تیزی سے چلتا ہوا معزز مہمانوں کی صفوں کے پاس پہنچ گیا۔ تمام لوگ اپنی اپنی نشستوں پر بدستور بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر نہیں گیا تھا۔ شاہ تالاش اور ملکہ استونیا بھی اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ میں رتھ کو روکا اور اس میں سے سہارا دے کر اکلوس کو اتارا۔ ملکہ استونیا کی نظر جیسے ہی اکلوس پر پڑی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اچانک اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے کی کوشش کی، لیکن میری ایک ہی ڈانٹ نے اسے دوبارہ بیٹھ جانے پر مجبور کر دیا۔ ارکیداس نے ناقابل یقین نظروں سے مجھے دیکھا۔ کیا تم اس شخص کو پہچانتے ہو شاہ تالاش؟ میں نے اکلوس کو اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ ذرا دیر تک اس عجیب الخلقت شخص کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ کیا تمہیں اکلوس یاد ہے؟ میں نے شہنشاہ سے پوچھا، جو آج سے کئی سال پہلے تمہارے دربار میں خوش نویس تھا۔